ہو رہی تھی اس لاک ڈاؤن کے اوپر، اور یعنی کہ یہ نہیں ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اس طرح کی تنقید نہیں کی تھی کہ بہت وہ تھا، غلط فیصلہ تھا، لیکن یہ کہ ٹو ارلی، مطلب یہ کہ آپ 8 بجے تمام دکانیں اور بازار جو ہے وہ بند کرنے کا آپ وہ آرڈر کر رہے ہیں. تو لوگوں کی یہی شکایت تھی. میں نے بھی دیکھا کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے نا وہ 7 سے 8 یا 6 سے 8 کے درمیان جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ رش جو ہے نا وہ نظر آتا ہے. دیکھیں، مقصد تو یہ ہے کہ لوگ نہ نکلیں، لوگ کم نکلیں، لوگ جو ہے نا مطلب کہ بجلی کی بچت کریں، فیول کی بچت کریں. تو وہ اگر جو ہے نا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا اور اس کے نتیجے میں آپ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا رش کے اندر پھنس کے مطلب ہے کہ میرے ایک عزیز سے جاننے والے وہ ملتان کے بتا رہے تھے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے برانڈ روڈ ہے، اس کے اوپر مختلف جو ہے نا برانڈز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ اس سڑک کو کراس کر کے جو ہے نا وہ نکلے ہیں. تو ملتان کہتے میں ہیں کیا کون سی جگہ پہ بنایا یہ حسین کا کیا کہتے ہیں اپنا شاہرخ برانڈ روڈ ہے. چلے میں پتہ بڑا کرتا ہوں. ٹھیک پوش ایریا ہے، میرے اب ٹھیک نام ذہن میں جو ہے نا وہ چلے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ جو ہے نا بتانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے نا وہ اس پہ کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی، ایک تو یہ کہ جس طرح اب ریلیکسیشن جو ہے نا وہ دی ہے، اگر تھوڑا بعد پہلے میں بھی دیں ریلیکسیشن ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ دیتے تھے تو زیادہ بہتر ہوتا. ٹھیک ہے اور اب یہ کہ دوبارہ اگر جو ہے نا وہ لگاتے بھی ہیں تو تھوڑا سا اس کو جو ہے نا کم کرنا ریکنسیڈر پڑے کریں. گا. اچھا نا، بھارت میں بھی 4 سال بعد پیٹرول کی قیمت میں جو ہے 3 روپے اضافہ کیا کہ وہاں پہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے. ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے باوجود بھارت میں تو انہوں نے کوشش کافی حد تک کی کہ استحکام رہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں جو ان کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ آپ بہت ساری چیزیں ان کا چھوڑ دیں اور بائیں باہر بھی نہ جائیں، بہت ساری انہوں نے کہا. تو کیا پاکستان میں اس کے برعکس جو ہے قیمتوں میں جو اتنا اضافہ ہوا تو کوئی خاص احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو؟ جی بالکل. اور میرے لیے تو بڑی حیران کن خبر تھی. مجھے بڑا مطلب ہے کہ وہ تھا کہ اگر 4 سال جو ہے وہاں پہ قیمتیں جو ہے نا برقرار رہی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ جو ہے نا صرف ایک معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ شو کرتا ہے کہ ایک خود مختار ملک اور ایک جو ہے وہ IMF کا غلام. ابھی سائملٹینیسلی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر خبر یہ تھی، جہاں اوپر خبر یہ تھی کہ بھارت کے اندر 3 روپے اضافے کے اوپر احتجاج کیا گیا ہے، نیچے خبر یہ تھی کہ حکومت نے IMF کو پیٹرول اور گیس مزید مہنگی کرنے کی جو ہے نا وہ یقین دہانی کروا لیکن دی ہے. پاکستان میں تو آج تو 5 روپے کم ہوا ہے پیٹرول کی قیمت. جی بالکل ہوا ہے، لیکن وہی جی بات آ جاتی ہے کہ 17 روپے بڑھا کے تو 5 روپے کم کر دی. ہمارے تو یہ مطلب ایک پرانا رویہ یا وتیرہ ہے لیکن پہلے 30 روپے کہ کم بھی کیا تھا. لیکن ابھی جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ 417 روپے آل ٹائم ہائی جو ہے نا. ہوا ہے اور بالکل، اس میں چلے کوئی شک نہیں ہے، اتنا کبھی بھی ہائی پانچ نہیں ہوا. پانچ جی ہاں. 5 روپے جو ہے نا وہ کم کر لیں تو 412 روپے یا 410 روپے کے اوپر آ گیا. اور چار وہ سو بھی چار روپے جو پہ آیا ابھی آج جو ہے 404 4 روپے. روپے پہ آ گیا ہے. جی جی، اور یہ مطلب کہ لیکن پھر بھی میں بہت میں زیادہ نے سر. 400 روپے مطلب 1000 روپے میں 2 لیٹر کیا کرے گا موٹر سائیکل والا؟ کدھر جی جائے ایک گا سو کہاں ایک سو ایک سو 147 روپے جو ہے نا حکومت کا ٹیکس ہے. تو اگر ابھی جو ہے نا وہ اور یقین دہانی کروائی ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا ظاہری کریں بات گے. ہے کہ ہاں بس اور اگلے پیٹرول کی ہفتے قیمت. پھر بڑھا دیں گے. بالکل صحیح. جی اچھا سر، کھانا ختم جہاز کا گندا پانی پی رہے ہیں. صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کی دلخراش ویڈیو سامنے آئی ہے. ویڈیو میں انڈونیشین عملے نے بھی اپنی حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے. تو کیا ان پاکستانیوں کے اغوا اور بازیابی پر کسی کا دھیان ہے بھی یا نہیں؟ ایک دفعہ تھوڑا سا ذکر تو ہوا تھا، میرے خیال میں کسی نے بات کی تھی، اس کے بعد شاید یہ بھی پس پردہ چلی گئی. فوکس میرے خیال امریکہ ایران جنگ پہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ. ہاں جی وہ بھی ہے. اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے جو امریکہ نے جو مطلب ہے کہ بندے پکڑے ہوئے تھے، کچھ ان کو ایرانی چھوڑ تھے اور دی، کچھ ہاں پاکستانی. پاکستانی تھے، ان کو رہا ہونے کی جو ہے نا وہ خبر کچھ خبری آج باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ اناؤنس کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ بھی پاکستانی ہے. اور مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ ہمارا ایک بالکل ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہونا کیا چاہیے. جو ہے نا مطلب کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں. بالکل اگر وہ پیسے چاہتے ہیں اور مطلب یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی بہرحال مذاکرات جو ہے وہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کروائے جا سکتے ہیں تو ادھر یہ بھی جو کروا بحری سکتے. قزاق، ہاں مطلب ان سے بالکل بھی کر کے تو بالکل ان کی رہائی کے لیے بندوبست ہونا ہونا چاہیے. چاہیے. اچھا سر، ذرائع کے مطابق وکیل عبداللہ ملک ہیں. گزشتہ سال جولائی اور اس سال فیبرری میں انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پبلک انفارمیشن کمیشن جو ہے PIC، اس میں 2 درخواستیں جمع کروائی تھیں، جن میں وزیر اعلیٰ کے زیر استعمال گاڑیوں، جہاز اور مختلف دوروں اور ان پر آنے والے خرچوں کی تفصیلات مانگی گئی تھیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر نے مریم نواز صاحبہ کے زیر استعمال گاڑیوں، ان کے بیرون ملک دوروں اور لگژری طیارے کی معلومات نہیں دی، انکار کیا ہے. معلومات اور کیا انفارمیشن کلاسیفائڈ ہے؟ اگر CM اخراجات کے معاملے میں اتنی شفاف ہے تو پھر
یہ پردہ کس بات کی کیوں نہیں دی ہیں اور کیا قانون دینی چاہیے؟ یہ بالکل دینی چاہیے. دیکھیں جب آپ نے قانون بنایا ہے اور ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یا تو اس قانون کے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور بتائیں کہ جی یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، یہ نہیں مانگی جا سکتی. آپ سے توشہ خانہ کی ڈیٹیل مانگ لیں تو آپ یہی کہتے ہیں. مطلب آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کا جو کیس تھا، اس کے اندر جو عدالت کے اندر بیان دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، سوری، دوسرے ملکوں کے تحفے ہوتے ہیں، وہ ہم جو ہے نا وہ سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب یہ کہ آپ کے کس ملک کا دورہ کیا، اس میں کتنے خرچہ آیا، کتنے لوگ آپ کو ریکوائرڈ تھے، کتنے آپ ساتھ لے کر گئے، یہ مطلب یہ کہ وہ جو یہ جو ہیں اپنا ایڈوکیٹ ہیں یا جو وکیل ہیں، انہوں نے جو وہ ساری ڈیٹیلز مانگی ہیں، وہ کافی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے. لیکن یہ تو مطلب یہ کہ ادارے یا جو سی ایم آفس ہے ان کے فنگر ٹپس کے اوپر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جب آپ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ عوام کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ میرے لیے وہ ہے مقدس ہے اور میں اس کو جو ہے نا بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ خرچ کرتی ہوں، تو آپ کے تو پھر مطلب ہے کہ یہ پورا آڈٹ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور وہ پتہ ہونا چاہیے کہاں کہاں، اور آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے عوام کو بتانے کے اوپر. جناب آپ کی لائیو کالز لیں گے 4165930003 ہمارے رابطے کے نمبر ہے. لیکن جناب آج اتفاق ایسا، کل ہمیں نمبر نہیں آ رہے تھے، آج نمبر نہیں اور نام آ رہے ہیں سارے. لیکن بہرحال مجھے پتا ہے کون کون سے نام ہے، تو میرے نمبر تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو میں اسی حساب سے کروں گا. شجا بھائی سب سے پہلے آپ، کیونکہ کل آپ نے مجھ سے شکایت بھی کی ہے، تو شجا محمود صاحب سب سے پہلے آپ آنے رہے، آپ بات کیجیے. شجا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی بالکل بٹی ٹھیک صاحب. جناب علی. دیکھیے بٹی صاحب، بات یہ ہے کہ یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا انڈیا ہمارا بیس ہوگا، ہر چیز ہم انڈیا سے کمپیئر کیا کریں گے، یا ہم نے کسی اور بھی پیرامیٹر کو کمپیئر کرنے کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دل کرتا ہے تو ہم انڈیا سے کمپیئر کرتے تھے کسی چیز پہ کہتے نہیں جی آپ انڈیا کی بات چھوڑیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب کینیڈا میں تو کہیں آپ کے اسٹریٹ آف ہارموز سے نہیں نا آتے کنٹینر آئل کے، یہاں کیوں مہنگا ہوا ہے؟ اگر یہاں پر لیٹر کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی 400 کے برابر آتا ہے. اچھا جی، یہاں کیوں مہنگا ہوا ہے بتائیں؟ یہاں 2000 تنخواہ بھی تو ہے نا، 4 لاکھ روپے. دیکھیں بات پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن دیکھیے پیٹرول کی بات صرف میں کرتا ہوں کہ اگر کنورٹ کرے روپیز میں تو اتنے میں آ جاتا ہے نا. ٹھیک. پاکستان میں ڈیفینیٹلی IMF کا بھی ہے. اور دوسری چیز جہاں تک بات ہے وہ لڑکی پنکی کی، بات یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا برا وقت ہو تو بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہو تو کتا کاٹ لیتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. صحیح. یہ PTI پہ برا وقت ہے. دیکھیے گھوم PTI کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے سر پنکی کے ساتھ؟ دیکھیے گھوم کے سیدھا PTI پہ نکلنا. نہیں ویسے نہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں، کھرے پہ بڑا نہیں کوئی اور مسئلے مسائل ہے اس کے، ایسے نہ اس کے ساتھ نہ لگائیں. چلیں خیر ٹھیک، سیدھا کھرا اسے نکلنا جاتا. ٹھیک سر، تھینک یو، بہت شکریہ. 5794 سر آپ آنے رہے صاحب، 5794 اکرم صاحب 5794 آپ آنے رہے، کیونکہ آج نمبر مجھے نام بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ ادھر بھی نمبر نہیں ہے تو مجھے نام ساتھ اناؤنس کرنا پڑا ہے. جی چوہے صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بٹی صاحب آج یہاں پہ بھی 1 سینٹ نیچے آئے گا. ہاں جی، آج 1 سینٹ نیچے آئے گا. اب کیا 1 سینٹ کا کیا مطلب ہے کہ اونٹ کے منہ میں وہ کیا کہتے ہیں زیرے والی بات بھی نہیں ہے. اب پاکستان میں بار بار کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیوی انہوں نے زیادہ کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کیا وہاں اورنج ٹرین یا فار ایگزامپل جو بھی میٹرو ہے وہ فری نہیں چل رہی؟ پلس زیادہ موٹر سائیکل کچھ نہ کچھ، چلو میں کہتا ہوں 100% نہیں 50% تو لوگ لے ہی رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو وہ دے رہے ہیں نا. وہ سارا آٹا گن دیے لدی کیا ہوئے. دیکھیں یہ باتیں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ بلال صاحب بھی کریں گے، PTI والے یہ کریں گے، یہ ان کا حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن وہ کہندے نہیں نا کم از کم تھوڑا یا اپنے دورے حکومت جدو ہاں صاحب دا خود اپنا کیا سی ہونا کہ بھائی یہ جنگ ہو گئی تو 400-500 دے جانا ہے. بٹی صاحب ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور میکسیمم میں کہتا ہوں یہ ٹینیور بھی اگر یہ نکل جاتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ جنگ کا، تو اس کے بعد آج پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب نے اسپیشل اس کام کے لیے اجلاس بلایا کہ بھائی ہم نے اپنے بجٹ میں کیا کیا لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے، ان کا کام ہے کرنا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ
बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तनकीद भी करनी चाहिए, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए और बताना भी चाहिए जो भी कोई पूछे। चले, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मच। 7997 सर आप ऑन एयर हैं, 7997 आप ऑन एयर हैं जी। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। ना बात ये है कि जो हम कंपैरिजन करते हैं ना कि पाकिस्तान में ये है तो कनाडा में ये है, बात ये है कि मिनिमम वेजेस की से आप क्या ले सकते हो। पाकिस्तान कनाडा में मिनिमम वेजेस है $16 है या $17.5 है। उसमें आप कितना लीटर पेट्रोल ले सकते हो, पाकिस्तान में मिनिमम वेजेस से आप कितना ले सकते हो। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहा जाता है ना कि अभी कहा कि ये IMF के साथ जब तक हम रहेंगे तो हमारे यही हाल रहेंगे। भाई आपको किसने कहा हमें IMF के साथ रहे? मेहनत करें, ठीक है, अपने बेईमान लोगों को पकड़े, जेलों में डाले, चाहे वो वर्दी में है या बगैर वर्दी के है, जो लेके पैसे भागे हुए, सही, ये हिम्मत करे ना, कंट्री को जो कंट्री बनना है उसको वो बनाए तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये IMF का कोई कसूर नहीं है। कसूर हम जो आप कहते हैं ना इन पे IMF हावी है, ये अपनी बेईमानियां, नाकामियां और 2 नंबरियों की वजह से पूरी कौम इस मसले में फंसी हुई है। क्योंकि जो ऊपर करते धरते लोग हैं, आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, अभी ये दुबई के साथ जो मामला चल रहा है जी, पता नहीं आप जब भुट्टो साहब थे तो पता नहीं आप किस एज में थे। भुट्टो ने जब ये मिडिल ईस्ट का जॉब्स का मामला शुरू किया था, पाकिस्तानियों के घर में जो खुशहाली आई थी वो अभी तक जारी है। लेकिन अब देखें इन्हीं मुल्कों के साथ पता नहीं 25 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं दुबई में और सऊदी अरब में कोई 35 लाख करते हैं। हमारी पॉलिसियां बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है सर, ऑलराइट जी, थैंक यू। 5415 सर आप ऑन एयर हैं, 5415 आप ऑन एयर हैं जी। 5415 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। जनाब भट्टी साहब की हाल है? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आजाद मुल्क ते गुलाम मुल्क, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਆਂਦਾ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਧਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ $37 ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ $17 ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਨਾ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚैलेंज कर दे इस गल पे। चलें सर, ये देखिएगा अपना बिलाल साहब, आप 4 साल का जो कहा है ये सर, ठीक है जी, सही। एक गल दूसरे नंबर पे एक और भट्टी साहब गल है जी जी, गल है कि ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਈਅਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਈਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕੀ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। 6910 उसके बाद 6492 होंगे। 6910 वालेकुम सर जी, वालेकुम सर। पाकिस्तान में मसला ये कि टैक्स की वजह से कोई बिजनेसमैन या जितने भी अवाम में जो इनडायरेक्टली टैक्स जो है वो कि हर एक उसको वो करता है, वो बाकी जो ले लेते हैं वो बचा लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी सबसे अहम जरिया पेट्रोल या बिजली लेते हैं जी, ठीक है उस पे। हाँ, इस पे लगता है तो वो उन पे हाथ, लेकिन है ये कि बहसीत पाकिस्तानी कौम, क्योंकि अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं यहाँ से, तो यहाँ का टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आप किसी भी तरीके से डंडी मारना चाहे हर तरीके निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से उसके बावजूद भी फैसिलिटीज उतनी नहीं दी जाती। तो हमारे मुल्कों में होता वही है कि भाई जब तरक्की की बात आती है, कोई ना कोई इंटरनेशनली ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से चाहे कोई भी बैठा हो, मैं तो इससे नहीं सोचता कि जो भी सिंसियर है अगर मुल्क के हवाले से अच्छे काम। चले सर, ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 6492 सर आप ऑन है, 6492 जदारी साहब। भट्टी साहब। जी 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 सर। भट्टी साहब, बात ये है कि ये जो पिंकी का मामला चला है,
अयान अली को उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने प्लांटेड किया, उसके बाद नवाज शरीफ को पता चला, नवाज शरीफ ने उसको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि वो जो दो पार्टियों के दरमियान मामला था उसके तहत। मसला ये है कि अभी पिंकी को फिर कोई अगर यूज करना चाह रहा है, जैसे जरदारी साहब को पहले भी टार्चर किया था नवाज शरीफ के दौर में, एक लियारी के बलोच को पकड़ के और उसकी जबान तक काटी गई थी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। कल ऐसा ना हो जैसे अपना क्या नाम है, ये जो फैसलाबाद के है पीपल्स पार्टी के थे, अब नून लीग के हैं और सेनेटर है आजकल, उसके अंदर ड्रग निकल आया, राणा सनाला जी जी ठीक। असल में ये है कि मामला ये है कि 18वीं तरमीम को रिपील करने के लिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन। अच्छा, दूसरा मेरा चौधरी अकरम दोस्त बात कर रहा है सर जी, अभी टाइम खत्म। नहीं, मेरी बात है सर, पूरे पाकिस्तान की बात करें, सिर्फ पंजाब के एक छोटे इलाके की बात नहीं करें, वहाँ ट्रेन चल रही है, फलाना चल रही है। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम कम हो गया जरा साहब, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, क्लोज करेंगे, बहुत शुक्रिया, मंडे आपसे बात करेंगे। थैंक यू जी जरूर। लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी खोने की चीज़, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छी की बात बशर्त ज़िंदगी। इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी अब मंडे को शाम 7 बजे। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और